مافوق الفطرت کرداروں سے بھرپور افسانوی کہانیاں دلچسپ ہوتی ہیں۔ انسان عہد قدیم سے ایسی کہانیوں کا دلدادہ رہا ہے اور حاکمین وقت بھی ایسی کہانیوں کے دلدادہ رہے ہیں۔ افسانوی کہانی نگاروں کو درباروں میں خاص اہمیت ہوتی تھی۔ عزیز مصر پوتیفر بھی رات کو سوتے وقت کہانی سننے کا شوقین تھا۔ مغلیہ بادشاہوں کے دربار ایسے قصہ گو افراد کے لیے خصوصی جگہ رکھتے تھے۔ کہانی نگاروں اور قصہ گوں لوگ کہانی میں رنگ بھرنے کی خاطر ایسے مافوق الفطرت کردار استعمال کرتے رہے ہیں کہ عقل سلیم ان کو ماننے سے انکاری ہونے کے باوجود ان سے لطف اندوز ہوتی رہی ہے۔ ان مافوق الفطرت کرداروں میں کئی جادوگر بھی نظر آتے ہیں اور کئی جن اور پریاں بھی اپنا الگ رنگ جماتی ہیں۔ بادشاہ کی بیٹی یا ملکہ کو جن اٹھا کر لے جاتا ہے اور بادشاہ جادوگر سے درخواست کرتا ہے کہ اس کی بیٹی واپس لے آؤ۔ جادوگر بادشاہ کو اس کی بیٹی دکھانے کے بدلے میں کثیر دولت حاصل کرتا ہے، جبکہ بیٹی کو واپس لانے کے لیے نصف بادشاہی طلب کر لیتا ہے۔ انسان ترقی کی منازل طے کرتا رہا اور مختلف ایجادات کرتا رہا ہے تاکہ انسانی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکے۔ انہی ایجادات کے دوران انسان نے انسانی چشم کی رسائی اس جادوگر کے افسانوی فعل یعنی بادشاہ کو اس کی بیٹی ایک جادوئی شیشے میں دکھائی دینے کو ایک حقیقت میں بدل دیا۔ اب چشم انسانی ایک جادوئی آئینے کے ذریعے سے ہزاروں میل دور حرکات و سکنات کو اسی وقت میں ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہے۔ اس جادوئی آئینے کو عہد حاضر میں اسکرین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ جادوگر اب عادی بادشاہت بھی طلب نہیں کرتا، بلکہ صرف چند سکوں کی بدولت یہ سب نظارے بیک وقت دنیا کے تمام ممالک کے افراد کی چشم ہائے دیکھ سکتی ہیں۔ اسی طرح انسان نے انسانی آواز کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچا دیا ہے، جبکہ فیکس مشین کے ذریعے کاغذات کی ترسیل اب پرانی بات ہو چکی ہے۔ یہ سب ایجادات اور ان کے ذریعے سے ہونے والے امور کی بابت اگر 1.5 صدی قبل بات کی جاتی تو ہر کوئی اس کو ایک قصہ کہانی سمجھ کر لطف اندوز ہوتا اور کہانی گو یا قصہ گو کی ذہنی صلاحیت کو داد دیتا، اور ساتھ ساتھ ان پر یقین کرنے والوں کی عقل پر شک کا اظہار ضرور کرتا۔ اگر ان افراد کو آج زندہ کر کے دکھایا جائے کہ ان قصوں کہانیوں میں پیش کردہ تمام باتیں آج ایک ناقابل تردید حقیقت میں بدل چکی ہیں، تو یقین کرنا چاہیے کہ یا تو وہ پاگل ہو جائیں یا پھر فرط حیرت سے بارے دیگر راہی عدم ہو جائیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز، تصویر اور حرکات و سکنات کی منتقلی کے دور میں انسان فکشن سے بھرپور فلمیں دیکھ رہا ہے اور ناول پڑھ رہا ہے، جن میں کبھی کسی دوسرے سیارے سے آئی ہوئی مخلوق کا تذکرہ ہوتا ہے تو کبھی اسپائڈر مین کا تصور پیش ہوتا ہے۔ اسی طرح فکشن میں یہ بات بھی پیش کی جا رہی ہے کہ انسان مادہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرتا ہے، جس کی بنیاد سر آئنسٹائن کی میٹر اور انرجی کی مشہور مساوات ہے، جس کے مطابق انرجی کو میٹر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور میٹر کو انرجی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ 1934 میں دو سائنسدانوں بریٹ اور ویلر نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ توانائی کو مادہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس پر برطانیہ کے ایک تحقیقی ادارے میں اسٹیون روز سائنسدان اس تھیوری کو عملی شکل دینے کا عندیہ دے رہے ہیں، اور امید ہے کہ جلد ہی توانائی سے مادہ حاصل کر لیا جائے گا، جبکہ اسی میٹر کو ریورسیبل انرجی میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور جب مادہ توانائی میں تبدیل ہو جائے گا تو اس توانائی کو میگنیٹک یا الیکٹرک انرجی میں بھی تبدیل کرنا ممکن ہوگا۔ اس حاصل شدہ توانائی کو دنیا کے کسی دوسرے کونے میں دوبارہ مادہ میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس سے انسان مادہ کی ترسیل میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ایک غیر جاندار چیز میں ہی کئی قسم کے عناصر پائے جاتے ہیں جن کی ایک خاص ترتیب و ترکیب ہوتی ہے۔ اب اسی ترتیب و ترکیب کو عمل میں واپس لانا ایک کٹھن کام ہوگا۔ عہد حاضر کے افسانہ نگاروں کے قلم سے نکلے ہوئے تخیل ایک دن حقیقت کا روپ دھار لیں گے، البتہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت افسانہ نگار اور ہم تاریخ کا حصہ نہ ہوں۔